اندری حالات مسلمان اقوام کا آزادی و خود اختیاری کی نعمت سے ہمکنار ہونا یقیناً احیاء اسلام ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور جن تحریکوں کے ذریعے یہ مشکل مرحلہ سر ہوا ہے ان کی سعی بھی اسلام کی نشأت ثانیہ ہی کی جد و جہد کا جز قرار پائے گی۔ رہا یہ شبہ کہ ان میں سے اکثر کے قائدین اور زعماء کا دین و مذہب کے ساتھ کوئی واقعی اور عملی تعلق نہ تھا۔ اب قائد اعظم بھی ایک شریف انسان، ایک بااصول انسان، با کردار انسان، سب کچھ آپ کہہ لیں، لیکن بہرحال کوئی مذہبی آدمی تو نہیں تھے۔ ادھر جائیے انڈونیشیا میں سیکارنو صاحب تو خیر ایک شے دیگر تھے، وہ تو ناچتے تھے، ڈانس کرتے تھے کھلم کھلا، وہ تو مغربی تہذیب کے اندر اثرتا پا غرق۔ اور دوسری انتہا پر جائیے تو بلکہ انتہا تو اس کو کہنا چاہیے، مصطفیٰ کمال پاشا تو یوں سمجھیے کہ ایک اعتبار سے اسلام کی قبر کھودنے والوں میں سے۔ لیکن یہ کہ میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس ریئلزم کو سامنے رکھیں کہ مسلمان قوموں کا آزادی کا پروسیس جو ہے یہ بھی احیاء اسلام کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، تو ان سب کی خدمت بھی ایک پازیٹیو رنگ میں آپ کے سامنے آئے گی۔ مصطفیٰ کمال نے بہرحال ترکی کو بچا لیا، وہ تو جو بھی بغاوت کی عربوں نے ترکوں کے خلاف، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا رد عمل تھا شدید، اور وہ فوری رد عمل اسی نوعیت کا ہوتا ہے کہ عربیت سے شدید نفرت ہوئی ہے۔ عربی زبان نہیں ہوگی، عربی میں اذان نہیں ہوگی، عربی لباس نہیں ہوگا، عربی رسم الخط نہیں ہوگا، رومن اسکرپٹ اختیار کیا گیا، رومن لباس اختیار کیا گیا، یورپین ہر چیز، ایک نفرت شدید اسے عربوں کے ساتھ ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ خلیج جو ہے بڑی گہری خلیج تھی ترکوں اور عربوں کے درمیان، بہرحال اب اس پر تقریباً نصف صدی بیت چکی ہے، تو اب یہ ہے کہ رفتہ رفتہ وہ زخم مندمل ہوئے ہیں، ورنہ یہ کہ ان دونوں قوموں کے اندر تو شدید نفرت کے بیج جو تھے وہ انگریزی امپیریلزم نے، برٹش امپیریلزم نے اس کے بیج بو دیے تھے۔ لیکن مصطفیٰ کمال اگر اس وقت نہ ہوتے تو واقعہ یہ کہ ترکی کا نام و نشان نہ ہوتا دنیا میں سے، اس لیے کہ یورپ پر جس طریقے سے ترکوں نے حکومت کی تھی بہت بڑے رقبے پر، ایک انتقامی جذبہ تھا۔ جیسے اندرا گاندھی نے کہا کہ "We have avenged our 1000 years defeat"، ایسے ہی صدیوں کی شکست جو تھی اور صدیوں کی غلامی کا بدلہ لینے کے اوپر تلی ہوئی تھی اقوام یورپ، لیکن یہ کہ ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر یہ ینگ ٹرکس سامنے آئے، اور اس وقت جو بھی ہمارے اس وقت کے حکمران تھے، بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، وہ بالکل نہ ہونے کے برابر اور کٹ پتلی بنے ہوئے تھے یورپین قوتوں کے ہاتھوں کے اندر، جو وہاں سے حکم آتا تھا اسی کے اوپر وہ عمل کرتے تھے۔ یہ اگر ایک قوت اس وقت نہ ابھر آتی تو ترکی کا نام و نشان نہ رہتا۔ تو اس لیے دیکھیے کہ اگرچہ ان میں سے اکثر کے قائدین اور زعماء کا دین و مذہب کے ساتھ کوئی واقعی اور عملی تعلق نہ تھا، تو اسی کا جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ مبارکہ میں "ان اللہ یوید الدین بالرجل الفاجر"۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دین کی تائید اور دین کی تقویت کا ذریعہ ایسے لوگوں کو بنا دے گا جو فاسق و فاجر ہوں۔